مولانا رومی فرماتے ہیں رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر میں، اسی لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور نہ ہی اولاد کے لیے عورت۔ مولانا رومی فرماتے ہیں پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر کسی کو بتانا چھوڑ دے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اپنے کام سے کام رکھے اور جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اسی لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ خوبصورت ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اپنا مستقبل خوبصورت بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خوبصورت چیزیں خود بخود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ مولانا رومی نے فرمایا جو لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جتنے زیادہ آپ ان کی پرواہ کریں گے اتنی کم وہ آپ کی پرواہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور اپنے آپ پر توجہ دیں، چیزیں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیوں اذیت دینا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی قدر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ آپ ہر ایک کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے، صرف اپنی پوری کوشش کریں اور آپ کو بعد میں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ دولت دنیا کی ہو یا علم کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ نفس وہ بھونکتا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے عرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے لیکن لکھی ہوئی چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیزیں لکھ جا جس کو قیامت کے دن تو یاد کر کے خوش ہو جائے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ دل کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، دل بولنے کے لاکھ طریقے جانتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا پھر چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو غم نہ کرنا، کیونکہ وہ آپ کے لائق ہی نہیں تھا۔ اگر وہ آپ کے لائق ہوتا تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مذاق ضرور کیجیے مگر اتنا خیال رکھنا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں آپ کو فرق معلوم ہو۔ بیوقوفوں سے دوستی کبھی مت کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں آپ کی مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیں گے۔ منافق لوگوں سے تو آوارہ کتا ہی بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اگر آپ کسی چیز کا خواب دیکھتے ہیں تو اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں، بس اپنی کوشش جاری رکھیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دنیا کی بہت سی چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن واحد انسان ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ تعریف ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو مطلب پورا ہونے کے بعد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی اس شخص کو اپنا مت بنانا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جن سے آپ کی نہیں بنتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں مگر محبت اور عزت جھک کر نہ مانگیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے، پھر ڈرنا کس بات کا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسی درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی دے گا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے ہی بدل دیا کرتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے ہی جنم لیتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جسے خود سے ہی یہ خیال نہ گزرے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اسی لیے اپنے آپ پر ہی مکمل بھروسہ رکھیں۔ خاموشی ایک ایسا علم ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ کوئی لڑائی بغیر تیاری کے نہ لڑو، اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، وہ بندہ دولت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں کبھی بلا وجہ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔
اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے تو یہ دو کام ضرور کرو، انشاءاللہ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نمبر 1، جو مال تمہارے پاس ہے اس کا کچھ صدقہ دو۔ نمبر 2، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت کی بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ زمانے کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا اور میرے اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستہ نکالنا۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔